محترم ناظرین کرام، ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک فاسقین کے گروہ کے پاس سے گزر رہے تھے. جو فاسقین فساق کی جو ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ آپس میں شراب پی رہے تھے. ان شرابیوں میں ایک زازان نامی ایک گویہ جو گانے گایا کرتا تھا، بڑے پیارے بڑے خوبصورت انداز میں، بہترین انداز میں وہ گانے گا رہا تھا. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرے اور آپ نے اس زازان نامی شخص کی زبان سے دنیاوی گانوں کو دیکھا، سنا جب آپ نے، تو آپ نے اسی وقت فرمایا کہ آواز کتنی پیاری ہے، کیا ہی اچھا ہوتا یہ آواز تلاوت قرآن میں استعمال کی جاتی، قرآن کی تلاوت اس آواز سے ہوتی، اللہ کا کلام اس آواز سے پڑھا جاتا، یہ کیا ہی اچھا ہوتا. یہ آپ نے اپنی زبان سے کہا. چنانچہ فاسقین کی اس جماعت میں زازان نامی اس شخص نے لوگوں سے پوچھا یہ کہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو زازان اس گویہ اس گانے والے نے ان فاسقین کی جماعت میں سے اس شخص نے کہا کہ وہ صحابی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آواز تو بڑی پیاری ہے، لیکن دنیاوی گانوں میں ان آواز کو استعمال ہونے کے بجائے کیا ہی اچھا ہوتا اس زبان سے خالق کا کلام پڑھا جاتا، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی اچھے انداز میں. جیسے ہی صحابی رسول کی بات کو زازان نے سنا اور لوگوں کی بات جب کہی گئی تو قربان جائے اس شخص کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا. یاد رکھے جو اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلا کرتی ہے انسان کے دلوں پر اثر انداز کرتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کیونکہ جو اللہ والوں کے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ بات لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوا کرتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو جب اس زازان نے سنا تو فوراً اس فسق و فجور کی گناہوں سے نفرت دل میں پیدا ہونے لگی اور سیدھے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے جا لپٹے اور کہا کہ آپ نے جو بات بیان کی کہ جس انداز میں اب تک فسق و فجور کے گانے گا رہا تھا، آج سے میں آپ کی بارگاہ میں اور آپ کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے کبھی گانوں نہیں گاؤں گا بلکہ اللہ کے کلام کی تلاوت کروں گا. چنانچہ محترم ناظرین کرام، یہی وہ زازان ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہوئے، آپ کی صحبت اختیار کیے، آپ کی سنگت اختیار کیے اور ایسی صحبت اور ایسی سنگت ملی کہ تاریخ میں وہ بڑے محدث بن گئے اور دنیا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار احادیث حضرت زازان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی بیان کی جاتی ہے. تو اس واقعے سے، اس توبہ سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نعمت دی ہے، ہم اس نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم اس نعمت کو دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہم گناہوں میں رب کی نافرمانی میں لگا رہے ہیں. کچھ دیر کے لیے ہمیں رکنا چاہیے، حضرت زازان کی اس توبہ کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دیکھو حضرت زازان نے، اللہ نے بہترین آواز دی تھی، وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس کر دنیا کے فسق و فجور میں ڈوب کر شراب میں مست ہو کر گانے گا رہے تھے، لیکن صحابی رسول نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا، ان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا. وہ گناہوں سے توبہ کرنے لگے اور وہی جو صلاحیت اللہ نے دی تھی اس کو اللہ کی ذکر میں، خدا کی تسبیح میں، خدا کی کلام کی تلاوت میں، اعمال صالحہ میں انہوں نے اپنی توانائیوں کو لگایا ہے. تو محترم ناظرین کرام، اللہ نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا ہے. آپ اور میں اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہم کبھی ان نعمتوں کو گن نہ پائیں گے. تو ہم یہ غور کریں کہ اللہ کی نعمتیں، چاہے وہ طاقت ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ دنیاوی مال و دولت ہو، چاہے وہ منصب اور عہدہ ہو،
دنیا کی جو بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم ان نعمتوں کو اللہ کی بارگاہ میں، رب کی عبادت و بندگی میں، رب کی رضا و خوشنودی میں، اعمال صالحہ میں، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی میں ان نعمتوں کو صرف کرے۔ یقین جانے یہی اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے بجا لائے؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو نعمت اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اس نعمت کو اسی کی راہ میں لگائے۔ جب اس طرح ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں لگا دیں گے، قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بضرور تم کو اور نعمتوں سے سرفراز کروں گا، اور نعمتوں سے مالا مال کروں گا۔ کیونکہ تم نے میری نعمتوں کو میری راہ میں لگایا ہے تو تمہاری یہ نعمتیں تم سے چھینی نہیں جائے گی، اور نعمتوں میں فراوانی ہوں گی، اور وسعتیں ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے ترقیاں ہوں گی۔ اور یاد رکھ لو وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، فرمایا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ تو حضرت زازان رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس توبہ کے واقعے سے قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام اللہ کے بندوں کے لیے ایک بہترین میسج اور پیغام ہے کہ ہم اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بارے میں غور کریں، اور جو معاملات ہمارے گناہوں میں چل رہے ہیں ان کو روکیں اور اللہ کی رضا میں لگا دیں۔ یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین کامیابی ہے۔